نیکسٹ اسپیکر دکتور نسیم مدنی شیخ، آپ کا بہت استقبال ہے آج کی اسٹریم میں. شیخ کو تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، آئی پلس ٹی وی پہ ریگولر اسپیکر ہیں، اور شیخ کی لائیو اسٹریم ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے 8 سے 9، جس میں لائیو سوال جواب پوچھ سکتے ہیں. لیکن آج میں شیخ کو انٹروڈیوس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ دکتور نسیم مدنی الحمدللہ جامعہ سلفیہ بنارس سے انہوں نے اپنی عالمیت فضیلت کرنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں ان کا الحمدللہ ایڈمیشن ہوا. وہاں پہ انہوں نے بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، وہاں پہ پی ایچ ڈی کیا، اور ابھی الحمدللہ جامعہ محمدیہ منصورہ میں مالیگاؤں میں شیخ پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں اور مفتی ہے الحمدللہ. اور آئی پلس ٹی وی میں دینی سوال و جواب کئی، یعنی آئی تھنک 1000 سے اوپر کلپس ان کی موجود ہیں، اور کئی ہزار سوالوں کے جواب دے چکے ہیں شیخ. اللہ قبول کرے. آج جو موضوع پر ہمارے سامنے پیش کریں گے شیخ چند باتیں صرف 10 منٹ، اور وہ ہے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں شرعی حدود اور آداب. کیا ہے شرعی لمٹس اور کیا ہے اس کے آداب اور ایٹیکٹس. جو جدید ٹیکنالوجی، جو نیو ٹیکنالوجی ہے، اس کے استعمال میں کیا ہے، اس بارے میں شرعی حدود اور آداب. جزاک اللہ خیر. میں پول آف کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے لوگوں نے ماشاءاللہ شیئر کیا. اللہ قبول کرے. بارک اللہ فیک. جی شیخ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس مختصر سی گفتگو میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے جو شرعی حدود ہیں اور جو شرعی آداب ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. محترم ناظرین، ہم میں سے کسی پر بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ موجودہ زمانہ جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ٹیکنالوجی نے جو ترقیاں کی ہیں اس زمانے میں، شاید ماضی قریب اور ماضی بعید میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. بلکہ کئی دفعہ تو ان ترقیوں کو دیکھ کر کے آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ ترقی ممکن ہے. یہاں تک کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کوئی انسان جو آج سے 50 سال پہلے دنیا کے اندر موجود تھا اور اب نہیں ہے، اگر وہ آ کر کے ان ترقیوں کو دیکھے تو مبہوت رہ جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وہ تصدیق نہیں کرے گا. ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے دراصل یہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے. کیونکہ جدید ٹیکنالوجی نے ہم انسانوں کی زندگیوں کو کئی ناحیوں سے آسان بنا دیا ہے. کئی سارے اس کے مثبت اثرات ہماری زندگیوں پر مرتب ہوئے ہیں. ہمارے کاموں کو جدید ٹیکنالوجی نے آسان بنا دیا ہے، اسے سستا بنا دیا ہے، اسے تیز بنا دیا ہے. کم وقت میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں. بہت سارے اس کے فوائد ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں. یہاں پر جس نقطے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، مختلف جو اس کی شکلیں ہیں، ہماری شریعت کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. ہماری شریعت ٹیکنالوجی کی اس ترقی کو ہماری شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور کس حد تک اس کے استعمال کی ہمیں اجازت دیتی ہے. اس سلسلے میں 2-3 اصولی باتیں اگر آپ یاد رکھیں تو اس مسئلے کو سمجھنا انتہائی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک اصول ہے ہماری شریعت کے اندر، اور یہ اصول تقریباً متفق علیہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. دنیاوی چیزوں میں وہ چیزیں جن کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، ان چیزوں میں اصل اباحت اور جواز ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ تمام چیزیں جن کا دنیا اور دنیاوی امور سے، دنیا داری سے تعلق ہے، ان تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جائز ہیں. اور جب کوئی قاعدہ اس صیغے میں بیان کیا جائے کہ الاصل فی کذا کذا، فلاں چیز میں اصل یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے، جب کوئی قاعدہ کلمہ اصل سے شروع ہو تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ کبھی کبھی یہ مسئلہ اپنے اصل سے ہٹتا بھی ہے. یعنی اس کے کچھ استثناءات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایکسیپشن بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل یہ ہے کہ انسان بری الذمہ ہے، عبادات سے بھی اور تمام طرح کے حقوق سے وہ بری الذمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کا ذمہ مشغول بھی ہو سکتا ہے، اس کے ذمے بعض حقوق واجب بھی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں تمام چیزیں اس وقت تک مباح اور جائز ہیں
جب تک ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ اور ظاہر ہے جدید ٹیکنالوجی کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، اس کا مطلب ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر جو ایجادات ہوئی ہیں ان میں اصل اباحت اور جواز ہے، جب تک کہ شریعت کی جانب سے اس کے عدم جواز کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف ایجادات ہیں، ان کا تعلق وسائل سے ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ فی نفسہ ہی کوئی مقصود چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق وسائل سے ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، ہمارے بہت سارے کام کرنے کے لیے، ہمارا بہت سارا وقت بچانے کے لیے، ہماری ترقی کے ذرائع کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا گیا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کی تمام شکلوں کا تعلق وسائل سے ہے، اور وسائل کے بارے میں ہماری شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ الوسائل لہا احکام المقاصد، وسائل کا وہی حکم ہے جو مقصد کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جدید ٹیکنالوجی کسی اچھے مقصد سے استعمال کی جائے، اگر آپ کا مقصد اچھا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، تو جس قدر جو حکم اس مقصد کا ہوگا وہی حکم اس وسیلہ کا بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کو مسجد بنانا ہے، آپ سے شریعت نے طلب کیا ہے کہ آپ مسجد بناؤ تاکہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرو۔ اب مسجد کو بنانے کے لیے کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تو جو مسجد بنانے کا حکم ہے وہی حکم اس ٹیکنالوجی کا بھی ہوگا۔ تو گویا کہ ہم مقاصد کی طرف دیکھ کر کے وسائل پر حکم لگائیں گے۔ اگر کسی مقصد تک پہنچنا واجب ہے تو اس کے وسیلے کو اختیار کرنا بھی واجب ہے، اگر کسی مقصد تک پہنچنا یہ مستحب ہے تو اس کے وسیلے کا اختیار کرنا مستحب ہے، اگر کسی مقصد تک پہنچنا یہ مباح ہے تو اس کا وسیلہ بھی مباح ہوگا۔ یہ دوسرا قاعدہ۔ لیکن اس قاعدے کے ساتھ تیسرا قاعدہ بھی ایڈ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد صاف ستھرا ہے تو آپ کے لیے یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ اپنے اس صاف ستھرے مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کوئی بھی راستہ اختیار کرو۔ آپ کا مقصد بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ اور وسیلہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو ہماری شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہے، آپ کا مقصد کتنا صاف ستھرا ہے اور آپ کا مقصد کتنا ہی پاکیزہ ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ غلط طریقہ، غلط وسیلہ نہیں استعمال کر سکتے۔ گویا کہ آپ کا مقصد بھی اچھا ہونا چاہیے اور آپ کا وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ دو تین قواعد جاننے کے بعد اب جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں ہماری شریعت کا موقف، ہماری شریعت کا نقطہ نظر جاننا یہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہماری شریعت اس جدید ٹیکنالوجی کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ اس میں اصل اباحت ہے، اصل جواز ہے، اور یہ اباحت اور جواز کا حکم کب تک باقی رہے گا؟ یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایسی چیز نہ داخل ہو جائے جو ہماری شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہو۔ اگر اس ٹیکنالوجی کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہماری شریعت کی نگاہ میں جائز اور مباح ہے۔ بلکہ اگر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم کسی واجب چیز تک پہنچنے والے ہیں تو اس کا استعمال کرنا یہ بسا اوقات واجب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اس ٹیکنالوجی کے اندر کسی بھی ناحیے سے کوئی حرام چیز داخل ہو جائے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ ہم چاہے جتنے اچھے مقصد کے لیے مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی دعوت دین کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے جس کے اندر حرام چیزیں ہیں، بہت ساری حرام چیزیں، جیسے موجودہ زمانے میں عریانیت، فحاشی، بے پردگی اور سارے مسائل ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال تو بہت انتہائی اچھے اور پاک صاف ستھرے مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہوں، دعوت اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ جتنا وہ دعوت اللہ کر رہا ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے اور برائی پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے
کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کسی نیک کام کے لیے اسی وقت کرنا جائز ہے جب اس کے اندر کوئی ناجائز اور کوئی حرام چیز داخل نہ ہو. لہذا ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یہ ہماری شریعت میں جائز ہے، اور اس وقت تک جائز ہے جب تک اس ٹیکنالوجی کے اندر کوئی حرام چیز داخل نہ ہو جائے. اسی طرح سے سامعین کرام، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مثبت پہلو ہیں، بہت سارے منفی پہلو ہیں. ہمیں ان مثبت پہلوؤں پر ترکیز کرنا ہے، اس کی جو اچھائیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو منفی چیزیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مفاسد ہیں، ان مفاسد سے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے سماج اور معاشرے کو اور اپنی نئی نسلوں کو بھی ان سے بچانا ہے. اور یہی ہماری شریعت کا موقف ہے ان ٹیکنالوجی کے وسائل کے بارے میں، کہ ہمیں اس کی مثبت چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے نقصانات سے، اس کے سلبی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. موجودہ زمانے میں خاص طور سے ابھی ہماری یہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے تعلیم کے سلسلے میں ہے. تعلیم کے سلسلے میں بعض باتیں عرض کروں. تعلیم کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال موجودہ زمانے میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ٹیکنالوجی کے ان وسائل کے اندر بہت سارے سلبی اور بہت سارے نگیٹو پہلو بھی ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے طلباء اس کا استعمال کرتے ہیں، ان کا مقصد نیک ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ان سلبیات سے وہ نہیں بچا پاتے ہیں. ان سلبیات میں سے جیسے علی سبیل المثال میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ، فیس بک اور بہت سارے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، کتنی غلط باتیں جو دین کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اڈیل دی جاتی ہیں اور دن بھر ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس پر یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک فارورڈ بھی کرتے ہیں. اب یہ جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دنیاوی خبر بھی آئے تو جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں تب تک اسے آگے بڑھانا اور اسے نشر کرنا یہ جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ کوئی دین کا مسئلہ ہو اور دین کے کسی مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی خبر آ رہی ہے اور آپ اسے ایسے پھیلا دیں. تو موجودہ زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہر انسان موجودہ زمانے میں جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ مبلغ اور داعی بنا ہوا ہے اور مفتی بنا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لہٰذا طلب علم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس دین سے متعلق، دین کی جانب منسوب کوئی بات آئے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کریں گے. تحقیق کے بغیر نہ تو اس پر اعتماد کریں گے اور نہ ہی اسے آگے بڑھائیں گے. اسی طرح سے ایک سلبی پہلو بے حجابی اور بے پردگی سے متعلق ہے. موجودہ زمانے میں دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں جب ہم جدید وسائل کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری نظروں سے پہلو اوجھل ہو جاتا ہے کہ ہماری شریعت نے پردے کے بھی کچھ احکام بتائے ہیں، خواتین کے پردے کے لیے بھی کچھ احکام بتائے ہیں، اور ہم تعلیم کے چکر میں، دعوت دین کے چکر میں شریعت کے ان تمام حدود کو فلاں جاتے ہیں جو شریعت نے پردے کے سلسلے میں بنائے ہیں. یہ جتنے نقاط میں ذکر کر رہا ہوں یہ دراصل ایک یہ مستقل اپنی جگہ پر الگ الگ موضوعات ہیں، اور موجودہ زمانے میں یہ بہت دردناک موضوعات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خواتین آ رہی ہیں، کن حالتوں میں آ رہی ہیں، کس طرح سے وہ دعوت دین کر رہے ہیں، کس طرح سے تعلیم کے نام پر اور دعوت کے نام پر وہ فحاشی، بے پردگی اور عریانیت پھیلا رہی ہیں، اور کس طرح سے سماج کے اندر فتنہ بپا ہے. یہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے. تو ہمیں تعلیم کے نام پر، دعوت کے نام پر ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا یا جدید ٹیکنالوجیز کا اس طرح بے تحاشا استعمال کریں کہ شریعت نے پردے وغیرہ کے جو احکام بتائے ہیں، جو پابندیاں اور جو حدود ہیں، ان تمام حدود کو ہم بھول جائیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے طلباء کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس گوگل موجود ہے، ہمارے پاس AI موجود ہے اور بہت سارے وسائل موجود ہیں، ہم علماء سے مستغنی ہو گئے ہیں. آپ علماء سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے. ہر وہ طالب علم جو انٹرنیٹ کے ذریعہ سے علم حاصل کرنا چاہے گا، بغیر کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے، بغیر کسی استاد کی رہنمائی میں وہ عالم دین نہیں بن سکتا ہے. وہ فتنہ پھیلانے والا ضرور بنے گا، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجودہ زمانے کے اندر موجود ہیں. تو میں تمام طلباء کو، تمام علماء کو
یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں جس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ یہ جو جدید وسائل ہیں یہ کتابوں کا بدل نہیں ہیں، یہ جدید وسائل علماء کا بدل نہیں ہیں۔ اگر آپ کتابوں سے اور علماء سے دور ہو گئے اور صرف جدید وسائل پر آپ نے جو ہے تکیہ کیا، بھروسہ کیا، ایسی صورت میں آپ اچھے عالم نہیں بن سکتے، ایک ایسا عالم جس کے علم کے اندر اصالت ہو۔ اسی طرح سے ایک بڑی خرابی یہ جو جدید وسائل ہیں خاص طور سے طلباء کے لیے، وہ ہے وقت کا ضیاع۔ یہ جو جدید وسائل ہیں، جدید ٹیکنالوجی یا خاص طور سے سوشل میڈیا، اگر آپ اس کے ایڈکٹ بن گئے، اگر آپ کو اس کی لت لگ گئی اور آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا اچھا استعمال کرتے کرتے کب آپ اپنا وقت ضائع کرنے لگے۔ اس لیے ایک طالب علم کے اندر اتنا تحمل ہونا چاہیے، اتنا صبر ہونا چاہیے کہ ان وسائل کا وہ مثبت استعمال کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ بہت سارے طلباء کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں کہ وہ پڑھنے اور پڑھانے سے زیادہ اپنا وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ایک حد میں رکھنا ہے ان جدید وسائل کے استعمال پر۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے، خاص طور سے جب سے اے آئی ترقی کرنے لگی ہے، بہت بڑا یہ فتنہ بنتا جا رہا ہے کہ اے آئی سے سوالات پوچھ کر کے فتاوے دینا یا اے آئی سے فتویٰ طلب کرنا اور یہ سمجھنا کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے باقاعدہ ملتے ہیں کہ اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس سے پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کو 50% صحیح جوابات ملیں، لیکن اگر 50% صحیح جوابات ملیں گے تو آپ کو 50% غلط جوابات بھی ملیں گے۔ اے آئی کوئی عالم دین نہیں ہے، اس کے پاس ایک ڈیٹا ہے، وہاں سے وہ چیزوں کو نکالتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی طالب علم کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اے آئی کے ذریعہ سے دین کے مسائل کو پوچھے اور اس پر اعتماد کرے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی روشنی میں فتویٰ دے۔ قطعاً بھی یہ جائز نہیں ہے، خاص طور سے موجودہ زمانے میں۔ ابھی تک موجودہ تاریخ میں اے آئی جہاں تک پہنچی ہے، دین کے بارے میں سوال کر کے اور اس پر اعتماد کرنا، اس پر فتویٰ دینا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور سے ایسے طلباء کے لیے جو ابتدائی درجات کے طلباء ہیں اور جن کے اندر علمی اصالت نہیں ہے، جو شریعت کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بعض باتیں حالانکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور ہماری باتیں اس پہ ہوتی رہنی چاہیے، خاص طور سے جو اس میدان کے ماہرین ہیں، جو ہے تعلیم و تربیت کے، اور جن کی نگاہ ہے ان وسائل پر، ان کے ایجابیات پر اور سلبیات پر، اس پر بات ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے طلباء ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، ان وسائل کی خرابیوں سے ہم ان کو بچا سکیں۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فقہ فی الدین عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔